یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس کی فضیلت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے دی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت معاذ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی تھی یا پڑھتے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آخر میں آمین کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے سے جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان 2 آیتوں کی بہت فضیلتیں ہوتی ہیں، ان کو حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے دست پاک سے یعنی ہاتھ سے خود لکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں جنت کے خزانے سے نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آیتیں اپنے خاص خزانے سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو شخص یہ 2 آیتیں رات میں پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے یہ کافی ہیں، یہ 2 آیتیں۔ کیونکہ سورہ بقرہ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ اس آخری آیتوں کو تو پڑھ سکتے ہیں، تو ریگولر اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ 2 آیتیں رات میں پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کیوں ان آیتوں میں ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ ان آیتوں میں ایمان کی بات ہے، ان آیتوں میں ہر چیز کے ایمان کی بات ہے، اور صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس کو دل سے ماننا، تبھی یہ اپلائی ہوتی ہے۔ آمنا، ایمان لایا، یعنی آمنا یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، ایمان لائے۔ رسولو، رسول، اب یہاں پر ایک ہی رسول کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر پلورل نہیں ہے، یہ سنگولر ہے، رسول نہیں ہے، رسول ہے، پیش نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ ایمان لائے رسول، بما، اس پر جو، انزلا، نازل کیا گیا، کیا ہے یہ؟ پیسو وائس، ایکٹیو پیسو وائس جو میں نے ابھی آپ کو پیش لگ گیا، نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی، سب مومن، کلن، سب، کل مطلب میتھس کا سمجھ لو، کل یعنی جمع، سب، سب کے سب، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ہی لگ گیا نا تو اس لیے کیا کریں گے؟ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، کتاب سنگولر ہے اور کتب پلورل ہے، یعنی ساری کتاب، کون سی کتاب ہو گئی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن اور باقی صحیفے جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے وید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو کیونکہ سملیرٹیز ہیں بہت ساری، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہاں پر پلورل ہے، یعنی اب سب رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی سارے رسولوں پر۔ لا نفرقو، لا مطلب نہیں، نفرقو، ہم فرق کرتے، یہاں یہ کیا ہے؟ فارق، ٹھیک ہے نا، فرق کرنا، نہیں ہم فرق کرتے، نفرقو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضارع ہو گیا، پلورل ہو گیا، ہم، نہیں ہم فرق کرتے، افلو نفلو سے بنا، نہیں ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی کے بھی، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے، من مطلب سے، اس کے رسولوں میں سے، فقالو، اور انہوں نے کہا، سب نے کہا، سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اطاعت مطلب مانا، فالو کیا، غفرانہ کا، ہمیں بخش دے، غفرانہ کا، ہم بخشش چاہتے ہیں تیری، یا ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، کا لگ گیا نا، غفرانہ، ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، الا مطلب طرف اور کا تیری طرف، مسیر، لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے اس میں کہ دل سے ایمان لانا ہوگا، یعنی سارے رسول، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول بھی ایمان لائے اور سارے مومن بھی ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ پر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا ہے، سمجھ گئے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 100% اس کو ماننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیں، یا آپ کسی پیر بابا کے پاس چلے جائیں، یا آپ قبروں پہ چلے جائیں، یا آپ کہیں بھی چلے جائیں،
تو اللہ کی خدائی میں اس کے وہی اس بات پر بھی یقین کرنا ہوگا کہ 100% وہی ہمیں دیتا ہے, فائدہ اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے, موت اسی کے ہاتھ میں. جس دن مومن کو پکا بھروسہ موت پر ہو جائے نا کہ موت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی, تو وہ 100% نڈر ہو جائے گا کہ نڈر ہو کر باہر نکلیں گے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے بس کی ہے ہی نہیں موت تو, ٹھیک ہے نا. تو جس دن موت آ گئی, موت کے اوپر یقین آ گیا, تو ہم ہر کام کرنے لگیں گے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈریں گے, عزت سے بھی, کسی کو عزت دینے یا ذلت کسی بھی چیز سے نہیں ڈریں گے. تو پورا پکا ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر, ٹھیک ہے. اور فرشتوں پر کیوں ہونا چاہیے ایمان؟ کیونکہ فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام, میں نے کیا بتایا تھا, اس کا روٹ میننگ کیا ہے؟ میم لام کاف, ملک کہتے ہیں پیغام کو, پیغام پہنچانے کو. ملائکہ اسی سے بنا, یعنی پیغام لانے اور لے جانے کا کام کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے تھے, ہم تو جبریل امین کو مانتے ہی نہیں. مکہ قریش یہی کہتے تھے نا, کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں, یہ تو ہمارے میں سے نہیں لے کر آئے, بنی اسرائیل میں سے نہیں لائے, یہ تو بنی اسرائیل میں سے لائے, ہم نہیں مان رہے جبریل امین کو, ایسے کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی کتابوں پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ تورات کو نہ مانیں, انجیل کو نہ مانیں, یا کسی کو, سب کتابوں پر. کیونکہ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے, عیسائی قرآن کو نہیں مانتے, یہودی قرآن کو نہیں مانتے, جبکہ قرآن کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ویدوں میں ہے, ٹھیک ہے نا. ورسولہ, اور اس کے رسولوں پر, لا نفرقو. اچھا, رسولوں پر ایمان لانا. اب ہمارے اندر سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں ایمان لائیں گے, لیکن ہم عمل سے بھی نہیں دکھاتے دوسروں کو. اب جیسے ہم کسی بھی مسلم کے گھر جائیں گے تو آپ پوسٹرز لگے ہوئے دیکھیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے دیکھیں گے, آپ قرآن کے دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آئے ہیں اس کے پوسٹر, آیت الکرسی کے. کیا کبھی کسی نے, جو دائی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ کوٹیشن, چھوٹی چھوٹی کوٹیشن انگلش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی لگائیے, تاکہ کوئی عیسائی اگر آپ کے گھر آئے تو وہ پوچھے اور حیران ہو کہ یہ کیا. تو آپ بتائیے کہ یہ تمہارا ایمان ہے. جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہیں سے آپ کی دعوت کی کلاس, یہیں سے آپ کا راستہ کھل جائے گا اور آپ دعوت دینا شروع کر دیں گے. اسی طرح جو ویدوں میں, جو میں آپ کو ویڈنسڈے کی کلاس میں بتاتی ہوں, ویدوں میں جو سملیرٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو لکھا ہوا ہے وہ آپ بتائیے, وہ آپ لگائیے, پوسٹرز لگائیے اپنے گھر میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نام عربی میں بھی لگائیے اور ہندی میں بھی لگائیے, تاکہ دوسرا دیکھ کر اس کو امپریس ہو, جو بھی آپ کے گھر میں آتا ہے وہ آپ سے پوچھے, تو آپ دعوت کا کام بھی کریں. تو یہ کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی اور عمل سے بھی ہر طریقے سے آپ اس پر ایمان لے کر آئیں, ٹھیک ہے. ہاں, اور نہیں ہم فرق کرتے کسی کے بھی درمیان رسولوں میں سے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, سچے, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہی سنتے ہیں, ہم اطاعت نہیں کرتے, صرف سنتے ہی سنتے ہیں. اور آدھے لوگ تو باہر نکلتے نکلتے اس کو نکال بھی دیتے ہیں دماغ سے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, قرآن کو سننا بھی ہے اور اس پر اطاعت بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں, یعنی رحمان کے بندے, اللہ کے بندے استغفار پڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے لا یکلفو, یہ کس سے بنا ہے, اس کا روٹ کاف لام فا, کلف مطلب تکلیف دینا, نہیں تکلیف دیتا. یکلفو یہ مضارع ہے, نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو, اللہ مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق, اس کی طاقت کے مطابق, لہا اس کے لیے ہے, ماں جو کسبت اس نے کمائی. کیا کمائی؟ نیکی. کسبت دیکھیے آخر میں نے یہ بھی بتایا تھا, آخر میں اگر تا لگتا ہے نا وہ فیمیل کا صیغہ ہوتا ہے, یعنی کسبت کمائی, اس نے کمائی. نیکی ہے تو نیکی فیمیل کا ہو گیا, تو اس لیے یہاں پر کیا آیا, کسبت آیا. کسبہ ہوتا ہے نا اس کا, تو جو اس نے کمائی. اب یہ کیا ہو گیا, ماضی. وعلیہا اور اس پر ہے, ما جو اکتسبت اس نے کمائی, یعنی اب یہ برائی کی بات ہو رہی ہے, جو اس نے برائی کمائی. اکتسبت آیا, یہ برائی کے لیے آیا, ٹھیک ہے, جو اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب. اب دیکھیے
اس آیت کو سمجھیے کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اگر کوئی بھی دقت آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، کتنی بھی لیول کی تکلیفیں آپ کو آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو جھیلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس کو برداشت کر لے گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کا دماغ اور آپ کا ذہن کس حد تک برداشت کر سکتا ہے. آپ کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا. باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سائنٹسٹ نے بھی پوری طریقے سے اس کا انوینشن نہیں کیا پوری طریقے سے، کیونکہ کینسر تک کی بیماریوں کو تو اتنی ساری بیماریاں جس کا علاج ہی نہیں ملا ابھی تک سائنٹسٹ کو، جبکہ ہے علاج لیکن ان کو ملا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی کتنا جھیل سکتی ہے، آپ کا دماغ کتنا جھیل سکتا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے. تو جتنی بھی تکلیف آ رہی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ سوچو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل سمجھتا ہے. جب آپ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا، تو آپ کو ہر مشکل آسان لگنی شروع ہو جائے گی. اللہ کے خاطر آپ جینا شروع ہو جائیں گے. نہیں، میرے اللہ نے دی ہے، میرا اللہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے، تو میں اس کو جھیلوں گی. حضرت ایوب علیہ السلام کس قدر ان کو بیماریاں تھیں، کیا 8 سال کم نہیں ہوتے اس شدید بیماری میں، جبکہ لوگوں نے ان کو نکال دیا تھا اپنی بستی سے. اتنی سخت بیماری جو کہ کیڑے پڑ گئے تھے ان کی باڈی پر، 8 سال کم نہیں ہوتے. اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو رحیم ہے. دیکھیں یہ کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ صحیح کر دو پلیز، صحیح کر دو، ٹھیک کر دو. دعا بھی کتنی خوبصورت دعا مانگی. تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے قابل سمجھتا ہے، چاہے فائنینشیل پرابلم ہو، چاہے آپ کی فزیکل ہو، مینٹلی ہو، کوئی سی بھی پرابلم ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو تم کماؤ گے، برائی کماؤ یا اچھائی کماؤ، وہ تم پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو نیکی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، برائی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. پھر اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اخذہ سے بنائیں، اخذہ مطلب پکڑنا، نہیں تو ہمیں پکڑنا، ان اگر نسینا، ہم بھول جائیں، نسیہ سے بنائیں، نون سین یا نسیہ، بھول جانا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، او مطلب یا، اخطانا خطا ہو جائے ہم سے، غلطی ہو جائے ہم سے، ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، نہیں تو پکڑنا ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول میں، خطا میں اور نسیان میں کیا فرق ہے؟ خطا اور نسیان، خطا ہوتی ہے ہمارا ارادہ اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، اچھا ارادہ تھا اور ناسمجھی میں کوئی غلطی ہو گئی جس سے ایفیکٹ نیگیٹو نکلا، لیکن میرے دل کے ارادے اچھے تھے اور وہ الٹا پڑ گیا تو وہ خطا ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نسیان کیا ہو گیا، بھول کر کوئی کام کر بیٹھے ہم، جیسے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، بھول کر پانی پی لیا، نسیان ہو گئی ہے، مطلب ہم نے بھول کر کوئی کام کر لیا یا بھول کر ایسا کام کر لیا جس سے ہمیں لگتا ہے کہ گناہ ملنا چاہیے تو گناہ نہیں ملتا. تو اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا. یعنی اگر انسان سے خطا ہو جائے اور بھول ہو جائے، بھول کر کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی نہیں ہوتی، اس کی مطلب اس کی پکڑ نہیں ہوتی، گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہیں، تحمل، تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ. اسر کہتے ہیں بوجھ کو، ذمہ داری کو اور عہد کو. ٹھیک ہے نا. کما، جیسا کہ، حملتہو، تو نے بوجھ ڈالا تھا. دیکھیے حمل مطلب اٹھانا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانا، بوجھ ڈالنا. یہ کیا ہے، ہاں حاملہ عورت جس کو کہتے ہیں وہ بوجھ اٹھاتی ہے. تو یہ کیا ہے، حملتا، تو نے بوجھ ڈالا. ٹھیک ہے نا، تو نے اٹھوایا، تو یہ ماضی ہے، فعلتا، پاسٹ ٹینس ہو گیا. یہ حملتا، تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے. قبل مطلب پہلے. ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، نہیں ہم پر بوجھ ڈالنا ویسا بوجھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی امت پر 2 طرح کے بوجھ تھے. ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، ابھی بتاتی ہوں کس قدر پابندی ڈالی تھی ان کے اوپر. اور دوسرا انہوں نے خود اپنے اوپر پابندی ڈال لی تھی. کیسے؟ پہلے یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پابندیاں تھیں وہ کیا تھی، ان کی شریعت کے کچھ احکام بہت زیادہ مشکل تھے. جیسے
جب بچڑے کی بات آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، جب بچڑے کی بات آئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تھے، کوہ طور پر چلے گئے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. ان کی سزا کیا دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے میں سے قتل کرنا پڑے گا تبھی جا کر تمہیں معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملے گی. یعنی جس نے پوجا کی بچڑے کی، چاہے وہ تمہارا بیٹا تھا یا تمہارا باپ تھا یا کوئی بھی تھا، تمہیں اس کا قتل کرنا پڑے گا اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ چاہتے ہو تو. کتنا سخت احکام تھا، کوئی کر سکتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام اور سختیاں نافرمانی کی وجہ سے ڈالتے ہیں. یعنی انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی تھی، اتنے گناہ کیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالے تھے. دوسرا کیا تھا؟ یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی. قصاص کیا؟ خون کا بدلہ خون، اس کا خون ہی کیا جائے گا، نہ تو دیت ہے اور نہ ہی معافی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب کی شریعت میں کیا ہے کہ اگر مقتول کا جو وارث ہے اگر وہ مان جائے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں وہ پیسہ دے سکتا ہے، خون بہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح تیسرا کیا تھا؟ ان پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ تھا، جبکہ ہم پر 40واں حصہ ہے زکوٰۃ میں. ٹھیک ہے نا. ان کو 1/4 دینا پڑتا تھا اور ہمارے پاس فرض کیا ہے؟ 40واں حصہ. ان کو یہ حکم تھا اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب یا نجازت لگ جائے تو وہ دھو کر صاف نہیں ہوگی، اس کو پھینکنا ہوگا. اگر یورین کا ایک قطرہ بھی ان کے کپڑوں پر لگ جاتا تھا تو وہاں سے یا تو کاٹو یا اس کپڑے کو پھینکو. دھو کر آپ 3 بار دھو کر اس کو پاک نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح مال غنیمت کا مال ان پر حرام تھا، جبکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت جائز تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرے طرح کے بوجھ جو تھے، جو انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالے تھے، وہ کون سے بوجھ تھے؟ جیسے انہوں نے دین میں خود ساختہ طریقے گڑھ لیے، یعنی نئی نئی رسموں کا ایجاد کر لیا، جیسے ہم نے بھی کرا ہے. شب برات ہم اتنے دھوم دھام سے مناتے ہیں جیسے عید ہو، جبکہ اس کا کوئی کنسپٹ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جو ہم خود بنا لیتے ہیں، جو کہ لوگوں نے گڑھ لیے، تو وہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. جیسے ایک انہوں نے خود شریعت کیا، ایک یہ تھا کہ اگر تعزیہ وغیرہ کتنا حرام ہے، اور ایک طرح دوسرے طریقے کا بوجھ کیا تھا ان کے اوپر کہ جو پیریڈز والی عورتیں ہوتی تھی، حیض والی عورتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، جن کو پیریڈز ہوتے تھے، تو یہودی جو تھے یا جو پہلی رسمیں تھی ان میں کیا کرتے تھے؟ بالکل الگ کر دیتے تھے. ان کو چھو نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی ادھر ادھر برتنوں کو نہیں چھو سکتی تھی، کچن میں نہیں جا سکتی تھی. یہ ان کے بنائے ہوئے طریقے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بوجھ ڈالے، پابندیاں ڈالی. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا؟ اس لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا. آگے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہیں، تو ہم ملنا، اٹھوانا ہم سے، یہ بھی حمل سے ہی بنا ہے، اور نہیں اٹھوانا ہم سے، مالا، جو نہیں، طاقت لنا، ہمارے لیے، بھی اس کو، یعنی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اللہ تعالیٰ، وہ مت اٹھوانا. جو ہم کر نہیں سکتے وہ مت کرنا. ایسا کام نہ کرنا، ڈالنا ہمارے اوپر جس سے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے یا کچھ اور مشکل آ جائے. ٹھیک ہے. واقو، اور درگزر کر، مطلب اگنور کر، معاف کر، انا، ہم سے، وغفر لنا، اور بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، انتا، تو، مولانا، ہمارا مولا ہے، فنصرنا، تو مدد کر ہماری. کس سے بنائی ہے؟ نصرہ سے بنا ہے، اور یہ امر ہے. ٹھیک ہے نا. نصرہ، ینصرو، انصرو. ٹھیک ہے. فنصرنا، تو مدد کر ہماری، علی القوم، قوم پر، کافر قوم پر، یعنی کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا. اب ہمارے حالات کتنے خراب ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم پر غلبہ نہ پا جائے. اللہ تعالیٰ ان پر ہماری مدد فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ. مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے نہ پھر جائیں، ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہم ثابت قدم رہیں.